وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 117 سے 119، درس نمبر 295۔ آج کا موضوع، کیا مومن غیر مومن سے دوستی کر سکتا ہے؟ قلبی۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امت قائمة يتلون آيات الله آناء
الليل وهم يسجدون یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 117. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو یہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، جیسا کہ ایک ہوا ہو، فیہا سر، اور اس میں تیز سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکت ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو اور وہ پھر اس کو برباد کر گئی ہو. وما ظلمهم اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ اکبر. سامعین اکرام، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات تھوڑی سی غور سے سنیں. اگر انسان وہ مقصد تلاش نہیں کرتا، معلوم نہیں کرتا، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتا اور وہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے یا باطل کو مقصود بنا لیتا ہے، اور عام طور پہ تو مجھے یہ کہنے دیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ انسان بے مقصد زندگی، بے مقصد کام کر ہی نہیں سکتا. ایک بات یہ طے ہے، انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے، یہ بھی طے ہے. اب وہ مقصد حق نہ ہوا تو باطل ضرور ہوگا. آخرت مقصود نہیں ہے تو دنیا مقصود ہوگی. اللہ منزل نہیں ہے تو ظاہر مقصود ہوگا. ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے، تھوڑا سا مضمون قابل غور ہے. اگر ہم نے کسی انسان نے جو ذمہ دار ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور یہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اب یقیناً یہ کچھ اچھے کام کرتا ہے. یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت دل پیدا نہیں کیا ہے. یہ غریب کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے اور اس کی امداد کرنا چاہتا ہے، یتیم کی مدد کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ ان کی منزل نہیں ہے، لیکن وہ نیک کام کرتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نیک کام کر رہے ہیں. ہمارا KPK میں جو بڑا اسپتال ہے لیڈی ریڈنگ، یہ ایک عیسائی عورت نے بنایا ہے جو کہ اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ قوم ہے اور کافر قوم ہے. لیڈی ریڈنگ نے بنایا ہے. لاہور میں دیال سنگھ کالج ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، وہ ایک ہندو نے بنایا ہے، سکھ نے بنایا ہے دیال سنگھ کالج. میو اسپتال ہے،
یہ سارے آپ دیکھیں اچھے کام لوگ کرتے ہیں. انگریز جو ہے رفائی کام کرتے ہیں. آپ کے جو فیس بک کے مالک ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے % جو ہے وہ خیراتی چیریٹی میں اپنی آمدنی دی ہوئی ہے اور چیریٹی کے کام کرتے ہیں. لیکن میں اب اس تمام بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. انسان کی اگر منزل صحیح نہ ہو، اللہ اس کا مقصود نہ ہو، محبوب نہ ہو، مطلوب نہ ہو، اس کے سارے کام ضائع ہو جاتے ہیں. اس سے کوئی یعنی وہ جل جاتے ہیں، وہ بے نتیجہ رہتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں تو چلیں مطلب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے لکھا ہے وہ ملے گا. ہر ایک انسان زندگی گزار رہا ہے اور یہ دنیا مہلت کا وقت ہے. اس میں دنیا دارالعمل ہے، آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو آخرت کی جب کھیتی کاٹنے کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حبط ما صنعوا، ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ان کے سامنے ان کے میں وہ نیک اعمال لے آؤں گا جو اللہ پہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اس کو میں ایک اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا. ہم اس زعم میں ہیں، زعم باطل ہے کہ ہمارے نیک اعمال کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص نے 5 کروڑ روپے خیرات کر دیے. اب میرے آپ کے لیے تو 5 کروڑ روپے کی مقدار بڑی ہوگی، لیکن وہ 5 کروڑ خرچ کرنے والا اور مسلسل خرچ کرتے چلے جانے والا، یعنی فلاح انسانیت، آپ کہتے ہیں نا ہیومینٹی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہم نے اپنے آپ کو دی. انسانیت، ہیومینٹی ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا ایمان باللہ ہو تو یہ سارے نیک کام اثر ہوں گے، یعنی اس کا کوئی نتیجہ ہوگا. لیکن اثر یعنی اگر آپ کا ایمان باللہ ہی نہیں ہے، آپ انکار کرتے ہیں اس مقصد سے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو پھر آپ کا ہر نیک کام باطل میں شمار ہوگا. اور میں تو آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں، مختلف انداز سے یہ گفتگو ہماری آتی رہتی ہے کہ اگر زندگی کی بنیاد آپ نے یعنی جھوٹ پہ رکھی تو آپ کا ہر عمل باطل ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہمیں تو یعنی ہم تو ایک تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. زندگی کی بنیاد اگر آپ کی جھوٹ پہ ہے تو آپ کا پھر ہر عمل جھوٹ پہ مشتمل ہوگا، اگرچہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث میں یہ مضمون ہے، مجھے وہ حدیث کے الفاظ یاد نہیں، ان زامہ کہ یہ اگرچہ وہ گمان یہ کرتا ہو کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کے اعمال جو ہیں ضائع ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں ایک اور طریقے سے کہ ایک خزانہ ہے، اس کے مالک سے آپ کا تعلق ہے اور وہ خزانہ آپ کو دے دیتا ہے کہ اس میں سے تم خرچ کرو، میرے نام پر تم لوگوں کو دو. تو وہ خرچ کرتا رہتا ہے تو مالک اس سے خوش ہوگا. یہ دیکھیں مثال بڑی یعنی اچھی مثال ہے. تو ایک خزانہ ہے اور آپ کا مالک کسی نے یعنی اس خزانے کے مالک نے کسی کو بلایا کہ بھئی آؤ تم میرے نائب کی حیثیت سے اس خزانے کو تقسیم کرو، میرے نام پہ دیا کرو اس خزانے کو. مالک تو کوئی اور ہے، اس نے دعوت دی کسی اور کو اور اس کو امانت کے طور پہ حوالے کر دیا کہ تم اس میں سے خرچ کرو میرے نام پہ، میرے لیے. تو وہ خرچ کرتا رہتا ہے. اب اس کا ہر عمل جو ہے، اس کا ہر خرچ جتنا بھی وہ کرتا ہے، اس کا اجر
یعنی وہ تنخواہ دے گا مالک، کیونکہ اس نے اس کو کام پہ رکھا ہے. غلام ہے، یعنی کسی شخص کو نوکری پہ لگ رہتا ہے کہ بھئی یہ خزانہ ہے اور میں تو تمہیں میں امانتاً دے رہا ہوں اور تم اس کو خرچ کرتے رہو، تو وہ نوکر جو ہے وہ اپنی تنخواہ لیتا ہے اور مالک کا خزانہ ہے، مالک کی مرضی سے وہ خرچ کرتا رہتا ہے. اب وہی خزانہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے مثال. وہی خزانہ ہے، کوئی ایرا غیرہ شخص آ کے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، مالک سے رابطہ نہیں کرتا، اس کو پڑا ہوا ہے لیکن مالک تو اسے دیکھ رہا ہے، لیکن مالک کچھ کہتا نہیں ہے اسے، وہ اس پر قابض ہو جاتا ہے. مالک کی مرضی کے خلاف وہ اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے اپنی مرضی سے. پہلی جو مثال تھی تو اس میں سے مالک نے اسے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کو تم نے دینی ہے، فلاں فلاں پر تم نے خرچ کرنا ہے. یہ شخص آ کے اس کو اپنی ملکیت تصور کر لیتا ہے، مالک سمجھ لیتا ہے، امانت نہیں سمجھ، پھر اپنی مرضی سے غلط کاموں میں اس خزانے کو خرچ کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے 2 کروڑ روپے کی ایک موٹر ملتی ہے، جو مثال کے طور پہ کاروں میں ایسی پر تعیش کاریں ہوتی ہیں اور 2 کروڑ روپے کی ہوتی ہے. اب اب 2 کروڑ یا 3 کروڑ میں تو آپ کا 3-4 گاڑیاں آ جاتی ہیں آپ کو استعمال کے لیے. وہ کہتا ہے میں نے تو گاڑی لینی ہے، رولز رائس لینی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور بس وہ خرچ کرتا ہے. آج میں جا رہا ہوں، میں نے ٹکٹ کٹا دیا ہے امریکہ کا، آج میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں، آج میں بینکاک جا رہا ہوں، ادھر ادھر فیملی کو لے کے پھرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے اپنی مالک سمجھا اس نے اللہ کی اور مالک کی مرضی کے بغیر جو اسے خرچ کر رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے بہت ہیں خزانے میں، اس نے ایک اسپتال بھی بنوا لیا بنا پوچھے مالک سے، کسی یتیموں کی مدد بھی کر دی بنا. اصل میں تو اس کا وہ قبضہ کرنا ہی غلط تھا. پھر وہ مالک سے پوچھے بغیر اس میں تصرف کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کون سا شخص سزا کے قابل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو زبردستی آ کے مالک بن گیا، اپنی مرضی کر رہا ہے، اس خزانے کو اپنا سمجھ کے اپنی مرضی کر رہا ہے. ٹھیک ہے اگر نیک کام بھی ہے، لیکن مالک سے تو پوچھو، مالک کو تو اعتماد میں لو. ایسی مثال ہے اس دنیا کی. دیکھیں ہم اس دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے. ہر چیز، ایک بال کے بھی ہم اپنے مالک نہیں ہیں. ایک بال جو ہے نا، مالک نہیں ہم، مالک اللہ ہے. ملکیت اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں اس کے. اللہ فرماتا ہے کہ میری غلامی میں آ جاؤ، مجھے اپنا مالک اور آقا تصور کر لو. میں آقا ہوں تمہارا اور میں تمہیں یہ چیزیں دے دوں گا بطور نائب کے، تم اس میں پھر اس کو استعمال کرنا میری مرضی سے. یہ فرق ہے سامعین کرام. یہ جو مثال ہم پڑھ رہے ہیں نا، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. یعنی وہ آندھی چلتی ہے تو وہ اس قوم کی کھیتی پہ چلتی ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اب ہم میں سے تو تقریباً ہر شخص ظالم ہے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. دیکھیں اس آیت میں بڑے یعنی نقطے کی بات ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، اپنے اوپر یہ ظلم کیا ہے اس نے. اس شخص کی کھیتی کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو اس پہ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ اپنے اوپر یہ لوگ خود ظلم کر رہے ہیں.
تو بات تو گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ظلم نہیں کرتا لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اس بات کو آپ سمجھنا چاہیے. دیکھیں اس آیت کا جو سبق ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں، اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ ہیں کون. دیکھیں چیزوں کی جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا، اس میں جو دوسرا جو غاصب تھا اس نے حقیقت کو نہیں پہچانا اور اس خزانے کے مالک کو نہیں پہچانا، اس سے پوچھا بھی نہیں. ہمارے پاس ایک خزانے اللہ تعالیٰ نے دی، زندگی ایک خزانہ ہے اور اس کو آپ نے خرچ کرنا ہے اللہ کی مرضی سے. زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگیں گے، ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، تھوڑا سا اگر آپ اس ٹیکسٹ پہ غور کریں نا، جو خرچ کرتے ہیں، اب کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہم تو اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنی قوتیں بھی خرچ کر رہے ہیں، پیسہ اگر ہو تو وہ بھی خرچ کر رہے ہیں. تھوڑا یا بہت ہر ایک کے پاس کچھ پیسہ ہوتا ہے. اس کا مالک تو اللہ ہے. زندگی کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، مائی لائف مائی اسٹائل. تو یہ تو نہیں ہے ایسا. حقیقت تو یہ نہیں ہے. نہ زندگی آپ کی ہے نہ مرضی آپ کی چلے گی. مرضی تو اللہ کی. آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی جینا شروع کر دیں، اللہ کی مرضی سے جئیں اور اللہ کے لیے جئیں. لیکن اگر آپ کا جینا اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عقل نہیں دی ہوتی، سوچ سمجھ نہیں دی ہوتی، ہدایت نہیں بھجوائی ہوتی تو پھر تو ایک بات تھی. لیکن آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ دی ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، ہدایت دی ہے. ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی، روحانی نعمت قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں. ان کو اگر آپ نے اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ زندگی ضائع کرنے والے ہیں. اور میں آپ کو ویسے ہی ایک بات بتا دوں، آپس میں بات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں آپ کا اپنے اوپر کتنا یقین ہے، اپنی حقیقت پہ، اپنی روح پہ. اگر آپ کا کوئی یقین ڈواڈول ہے اور آپ کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. ہو نہیں سکتا، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے آپ کو پہچان جائے گا. آپ نے تو اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا، آپ اپنے رب کو کیا پہچانیں گے؟ یہ ہم باتیں تو کرتے رہتے ہیں اسلام کی، دین کی، ایمان کی، لیکن بات یہ ہے کہ اصل آپ کو جاننا ہوگا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. اور اس سے میں آپ کو تھوڑا سا امداد کرتا ہوں، مطلب بسا اوقات کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی سوچیں، آپ کے منصوبے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے کیا منصوبے ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے؟ صرف کھانا پینا جینا ہے، یہی زندگی ہے؟ تو یہ تو پھر کافروں کی زندگی ہے، کافروں کی سوچ ہے. وہ بھی دنیا ہی کے متعلق سوچتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے جان دے کے چلے جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ کافر مرتے نہیں ہیں. بہرحال سوچنا ہوگا ہمیں اس آیت نمبر 17 میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کسی کو اپنے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ. لا یألونکم خبالہ، وہ تمہاری خرابی میں قصور نہیں کرتے. ودوا ما عنتم، جو چیزیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ انہیں پسند آتی ہیں. قد بدت البغضاء فی من افواہہم، ان کے منہ سے دشمنی نکلی پڑتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے میں چھپی ہوئی باتیں ہیں
وہ بہت زیادہ ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، اور میں نے وضاحت سے تمہارے لیے اپنی احکامات بیان کر دیے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائے، تم وہ ہو، تحبونہم، تم ان سے تو دوستی رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو سب کتابوں کو مانتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب آپ الگ ہوتے ہیں تو عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ غصے سے تم پر انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ تو اس میں سامعین کرام مضمون شان نزول کے مطابق تو جو تھا وہ تھا۔ اب یہ ہے کہ اس مضمون سے ہم نے اپنے لیے سبق لینا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس میں مضمون یہ ہے، پہلی جو 118 نمبر آیت ہے کہ مومنوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص تمہارا ساتھی نہیں ہے اللہ کے راستے میں، اس سے تم نے دوستی نہیں کرنی، وہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی اس کی باتوں سے پتہ چلتی ہے۔ ظاہر ہے جو دنیا دار ہے وہ تو تم سے دنیا ہی کی باتیں کرے گا، دنیا ہی کی سوچیں تمہارے سامنے بتائے گا، یہ کام کر لو اس میں بڑا فائدہ ہے، وہ کام کر لو اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اور ان کے دلوں، یعنی دنیا دار کے دل میں تو بڑے، یعنی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈالتا ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی وہ گھما پھرا کے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ نشانیاں میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں انتم اولائے تحبونہم ولا یحبونکم، ایک دیندار آدمی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ایک مومن سے، کہ تم اگر ان کو دوست سمجھتے ہو تو وہ تو تمہیں اپنا دوست نہیں سمجھتے، اور تمہارا تو وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ہر کتاب پر تمہارا یقین ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن جب ایسا غیر دوست تم سے ملتا ہے جو تمہارے راستے پر نہیں ہے، تمہارا اللہ کے سفر میں تمہارا ساتھی نہیں ہے، تو وہ تمہاری شکل اور تمہارا ایمان دیکھ کے یہ بظاہر کہتا ہے کہ بھئی میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ تمہارے خلاف کہ بھئی اس کو کس طریقے سے میں گمراہ کروں گا، اور وہ چین بچی ہوتا ہے کہ تم کیوں اللہ کے راستے پہ لگ گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موتوا بغیظکم، تم اپنے اس یعنی غصے ہی میں ڈوب جاؤ، جل مرو۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ان کے دلوں میں ہے وہ جانتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔
ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ ان تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.